بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں خطاب کے لیے بلا تاخیر مفصل خطاب کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں مسلک حق اہل حدیث کے ترجمان شیر پاکستان محبوب عوام محترم جناب حضرت علامہ یوسف پسوری صاحب کو ان کے آنے سے پہلے ایک ولولہ انگیز نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا یوسف پسوری صاحب، حضرت مولانا یوسف پسوری صاحب خطاب کے لیے دعوت پیش جناب لاتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف پسوری صاحب شیر پنجاب حضرت مولانا محمد یوسف پسوری صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے تو صاحبات نے میرے تو قبل بہت سارے علماء کرام خطبہ اعظام دے خطابات کو سماعت فرمایا ہے، اور شردی دی بہت زیادہ شدت ہے۔ تو صاحبات دا اتنی دیر تک بیٹھنا بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ جلسہ شردی دے اندر اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے، ایک وقت بج چکی ہے اور تسی احباب بڑی دل جمی دے نال تشریف لے کے بیٹھے ہو، مجبورن بیٹھے ہو یا خوشی نہ بیٹھے ہو، بیٹھے ہیں۔ ایک مولوی صاحب سننا وہ تقریر کرن لگ پہ، اور کئی ڈانگے آدھے نے گلا کر سکتا ہے مومن کا مگر جھک نہیں سکتا، دو گھنٹے ننگے پھر انہاں کیا گلا کر سکتا ہے مومن کا مگر جھک نہیں سکتا، پھر کو ادھا گھنٹہ ننگیا انہاں پھر کیا کہ گلا کر سکتا ہے مومن کا مگر جھک نہیں سکتا۔ بابا ایک تنگ پہ گیا ہی، وہ کہنے لگا پتر ہی بھی آج پھنس گئے ہیں، تیرا ٹائم نہیں مک نہیں سکتا۔ تو اس واسطے گوڈے چھڑ دے ہو تو پھر مجھے پتا لگے نا بھی تھی سوارے ہو گئے بہو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تھوڑیاں جانا دے وچوں میں رسول بھیجے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، انہوں تھوڑی تکلیف تھوڑا دکھ گراں گزرد ہے، کنڈا امتی دے پیر چڑھد ہے، دکھ محمد دے سینے چڑھد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حریص علیکم، وہ نبی تھوڑے واسطے حریص بن کے آیا ہے، دنیا دے مال و ملال دا نہیں، جاہو جلال دا نہیں، حراست اس بات دی ہے کہ میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم دے رات و لت کے جنت دے جیٹی روڈ تے چڑھ جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
اور مومنین واسطے رؤوف الرحیم بن کے آئے۔ کائنات کے اندر اللہ نے لا تعداد مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ بعض نے کیا 14,000 مخلوقات، بعض نے کیا 18,000، بعض نے کیا 70,000۔ حافظ عماد الدین امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دے رہے کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، لشکر اور مخلوقات دی تعداد دا علم صرف رحمان کو لے، کسی انسان کو نہیں، لیکن ساریاں مخلوقات دے وچوں اللہ نے انسانیت نو سب تو سونا بنایا، سب تو آلہ، سب تو بالا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر انسانیت وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا، پھر 1,24,000 نبیاں دے وچوں اللہ نے 313 رسولاں نو افضل بنایا، پھر 313 رسول دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں حسب نسب، صورت اور سیرت، کردار اور گفتار، نام اور مقام دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ بنایا تے آمینہ دے لال محمد نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے اندر کوئی انسان، کوئی شخصیت نبی دی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس طرح کائنات کے کسی انسان دی بات نبی دی بات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ دی ذات بھی لا شریک ہے اور سونے محمد دی بات بھی لا شریک ہے، اور آپ دی صفات بھی لا شریک ہے۔ کلمے دے جز 2 نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پورے کلمے تے اللہ نے ایک نقطہ بھی نہیں پایا۔ لا نقطے تو خالی، الہ نقطے تو خالی، الا اللہ محمد رسول اللہ، نقطے تو خالی۔ یہ پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ کیوں نہیں پایا؟ کدی غور کیتے اس ایک کلمہ بریلوی بھائیاں دے گھر بھی لکھیا موجود ہے، دیوبندیاں دے گھر بھی لکھیا موجود ہے، شیعہ دا کلمہ دے خیر وکھرا ہے، انہاں دے کلمے دے 5 جز نے، انہاں دا رہن دیو تسی، ساڈے گھراں وچ بھی موجود ہے، لیکن پورے کلمے تے نقطہ نہیں پایا۔ اگر یہ تے غور کیتا جائے نا تو انسان کدی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کر سکتا، کہ جس مالک نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ گوارا نہیں، انہوں 2.5 من دا شریک کس طرح گوارا ہوئے گا؟ رب نے دسیا ہے کہ میں خدا کلا، زمین تے میرا مصطفیٰ کلا ہے، میں عرش تے کلا، او فرش تے کلا ہے، میں دستگیر کلا، او پیر کلا ہے، میں علا کل شیء قدیر کلا، او سراج منیر کلا ہے، میں غفور الرحیم کلا، او رؤوف الرحیم کلا ہے، میں سبحان ربی العظیم کلا، او انک لعلی خلق عظیم کلا ہے۔ میری خدائی چ کوئی شریک نہیں، او دی مصطفائی چ کوئی شریک نہیں، میں مختار کل کلا، او امام کل کلا ہے، میں غوث اعظم کلا، او امام اعظم کلا ہے۔ لوگوں،
میں عرش تے کلا او فرش تے کلا ہے، میں خدا ہوں دے ناتے کلا او زمین تے مصطفیٰ ہوں دے ناتے کلا ہے۔ جنوں نقطہ گوارا نہیں، جنوں نقطہ گوارا نہیں، انہوں کوئی کائنات دا شریک بولو تو صحیح یار نہیں گوارا۔ تو یہ دو ہی جز نے کلمے دے جز کنے نے؟ دو۔ تو کتاباں کنیاں نے؟ بولو تو صحیح کتاباں کنیاں نے؟ دو۔ کتاباں بھی دو، کلمے دے جز بھی دو، ہستیاں بھی دو، بستیاں بھی دو، تے عیداں بھی او بولو عیداں کنیاں نے؟ عیداں بھی دو۔ مولوی جی عیداں دو، پاوے پیٹ تے پاوے رو، عیداں دو۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے بارے دے اندر اور اپنی ذات دے بارے عالم ارواح دے اندر وعدے بھی دو ہی لئے نے۔ دو کانفرنساں کیتیاں نے، توجہ میرے ور رہے، اے اٹھنا بیٹھنا بچے جڑے نے بند کر دین، اے جڑے مسجد دے اندر نے انہاں نوں باہر گھر بھیج دیو، بیٹھ جو بچے تھلے بیٹھ جو۔ میری آواز آ رہی ہے نا تواڈے تک؟ ہاں جی۔ عالم ارواح دے اندر اللہ نے دو وعدے لے، دو کانفرنساں۔ ایک کانفرنس دا عنوان سی عظمت توحید کانفرنس۔ عظمت توحید کانفرنس کے اندر سارے نو بلایا ہے، یہودیاں نو، عیسائیاں نو، سکھاں نو، مجوسیاں نو، وہابیاں نو، دیوبندیاں نو، شیعیاں نو، سارے نو بلایا۔ جنہیں ٹر گئے نے انہاں نو بھی بلایا، جنہیں موجود نے انہاں نو بھی بلایا، جنہ قیامت تک اجے ہونا ہے انہاں نو بھی بلایا۔ کہ رب نے سارے کو وعدہ ایک ہی کہ الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہے وا کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا مشکل کشا ہے وا کہ نہیں؟ حاجت روا مختار کل لجپال ہے وا کہ نہیں؟ تو سارے اگوں میں یک زبان کیا قالو بلا، کیا نہیں اللہ جی تسی ساڈے رب ہو، تسی ساڈے مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، مختار کل ہو، ساڈے داتا ہو۔ کدوں تک ہو؟ ان تقول یوم القیامہ، اللہ جی تسی قیامت تک ساڈے مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو۔ تو جب دنیا تے آئے پھر داتے بھی کئی بنا لے، مشکل کشا بھی کئی بنا لے، حاجت روا بھی کئی بنا لے، گنج بخش رنج بخش بھی کئی بنا لے، غوث اعظم بھی کئی بنا لے۔ اس گئے گزرے دور اگر اس عالم ارواح دے وعدے تے کوئی پکا نظر آئے گا نا تو بلا مبالغہ صرف اہل حدیث پکا نظر آئے گا۔ اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ زبان کٹی جا سکتی ہے، لیکن یہ زبان کسی غیر نو مشکل کشا نہیں کہہ سکتی، کہ سر کٹیا جا سکتا ہے، غیر اللہ دے آستانے تے جھک نہیں سکتا۔ دوجا وعدہ جڑا لیا ہے وہ کیڑا ہے؟ وہ دے اندر VIP لوگ بلائے، صرف نبیاں دی ذات جنہاں نو نبی بنا کے بھیجنا سی، انہاں نو بلا کے نا اللہ نے کانفرنس کی تھی۔ سامعین 1.25 لاکھ انبیاء، خطیب خود خدا تے جلسہ عظمت مصطفیٰ تے لگے رہون اللہ واز کرن۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، جی جی اللہ جی خلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے تاج پہنا دیاں،
خطابتاں دے دیا، خطابتاں دیا ملکہ دے دیا، اسی دوران تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے، اسی دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے۔ اللہ جی تسی دس دیو اسا کی کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا تسا اودے تے ضرور پر ضرور ایمان لے آنا ہے، اودی مدد بھی کرنی ہے۔ ایمان لے تو مراد کی ہے کائنات ساری تھوڑا کلمہ پڑھے، تسا سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ تسی دنیا دے امام ہو، جڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے سارے دا امام بن کے آ رہا ہے۔ اگے تیسرا ترجمہ، تسا اپنی نبوتاں کتاباں شریعتاں چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا ہے۔ تو کنہاں نو کیا جا رہا ہے؟ بولو، یعنی وہ دے ہندیاں کسے نبی دی نبوت، بولو کسے وہ دے ہندیاں کسے نبی دی نبوت نہیں چلے گی، جدو آ جائے گا کسے نبی دی کتاب نہیں چلے گی۔ میرے پیغمبر دے آن تو بعد آدم نبی دے 10 صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی، میرے پیغمبر دے آن تو بعد حضرت شیش تے 50 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی، میرے آقا دے آن تو بعد نبی ادریس دے 30 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی، میرے پیغمبر دے آن تو بعد حضرت ابراہیم دے 10 صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی، میرے پیغمبر دے آن تو بعد اگے آنا نبی داؤد دی زبور تے نبوت نہیں چل سکتی، موسیٰ دی تورات تے نبوت، عیسیٰ دی انجیل تے نبوت نہیں چل سکتی۔ اور پنڈ والے سانی والے سن لو توجہ دے نال، میرے آقا دے آن تو بعد 1,24,000 انبیاء دیاں نبوتاں دے دروازے بند نے، انہاں دیاں کتاباں بند نے، صحیفے شامل کر کے 103 کتاباں بندیاں نے، جیڑیاں کائنات دے اندر زمین دے اتے بہ کے کسے مفتی نے کتاباں نہیں لکھیاں، کسے مولوی دی مسجد دے اندر نہیں لکھیاں گئیاں، بلکہ کتاباں منظم من اللہ نے، صحیفے بھی آسمان تو نازل ہوئے نے، کتاباں تورات انجیل زبور بھی آسمان تو نازل ہوئی ہے۔ جدو آمینہ دا لال آ گیا ہے 103 کتاباں دا نظام درم برم ہو گیا ہے، کوئی کتاب میرے پیغمبر دے آن تو بعد نہیں چل سکتی، کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، تو پھر میں فیصلہ تیری عدالت چو لینا چاہنا، منو اللہ دا واسطہ دے کے فیصلہ دینا، میرے پیغمبر دے آن تو بعد آسمانی کتاباں نہیں چل سکتی، کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، تو پھر زمین تے بنن والی فقہ کیویں چل سکتی ہے، آج دے کسے امام دا قول تے فتوہ کیویں چل سکتا ہے؟ تو بولو چل سکتا؟ قیامت تک کسے نبی نے آنا اور نواں نبی آنا، تے جے نواں نبی نہیں آنا تے نواں دین بھی، جے نواں نبی نہیں آنا تے نوی شریعت بھی، کسے مولوی دی بات دین نہیں بن سکتی، کسے مفتی تے امام دی بات دین نہیں بن سکتی۔ دین ہوئی ہے جڑا آمینہ دلال اپنی زبان نبوت چو فرما گیا ہے، دین ہوئی ہے جڑا نبی دے سینہ عطر تے نازل ہویا ہے، تے او دین جڑا مکمل ہو گیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا ہے۔ دین ہوئی ہے جڑا نبی دی زبانے تے دیسی تے جھٹکی زبان چ دسا، مجھ دا دودھ چونا ہے، او دے اندر پنڈ دے نلکیاں دا پانی پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر نہر دا پانی پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر ڈیو دا پانی پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر پیپسی پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر مرینڈا پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر کوکو کولا پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر نیسلے دا پانی پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر زمزم دا پانی پا دودھ پھر بھی خالص نہیں۔ کیوں؟ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو نکلے ہے، باقی سب دین ہے تے خالص دین ہوئی ہے۔
اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کیے ساڈے کول قرآن حدیث چوہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کیے فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کیے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کیے جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کیے جڑے آپ مانگتو نہ کول جا کے سانو چوریاں پھیلان دی لوڑ کیے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے غیران دے کھڑکان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہین ایتھے پھر اچھی تارا لان دی لوڑ کیے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہین اس قصب اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کیے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کیے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لو آن دی لوگی ہو گیا جی لوڑ کیے قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے یہ فرمان پلان دی لوڑ کیے دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کیے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کیے جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کیے سونا لباس سلوار قمیص ساڈا ایویں پینٹا بشٹا پان دی لوڑ کیے عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل ہے پسلوری ایویں نوے مسئلے بنان دی لوڑ کیے اللہ اکبر تکبیر اللہ کے حق الحدیث علماء حق الحدیث پنجاب یوسف مصروری صاحب نہ فیقہ نہ جعفریہ محمدیہ نہ فیقہ نہ جعفریہ نہ فیقہ نہ جعفریہ شیر پنجاب علامہ یوسف مصروری صاحب شیر پنجاب ہے جی کیڑے ایک کاری جو پڑھ کرتے ہیں بار بار یہی پڑھنے خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر میرے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے لا تو من النبی جتھے نبی دی بات آ جائے کسے نبی دی بات بولو قیامت تک نوا نبی آنے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کتھے آنے دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینار ہے وہ مینارہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی قرب قیامت بڑھے گا وہ مینارہ بن چکی ہے وہ دن دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونگے فرشتیاں دے پران دے اتیاں میں ہاتھ رکھے ہونگے سر چو پانی نچر رہا ہوئے گا پانی دے قطرات ایویں لگن گے جویں موتی ہوندے نے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی اور نماز دا ٹائم بالکل قریب ہوئے گا حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا حضرت امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ وہ مصلی امامت تے موجود ہونگے جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو دیا ویکھن گے کہن گیا جی نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ حضرت امام مہدی مصلی چھڑ کے پڑھا ہونگے عیسیٰ آگے نے فرمایا نماز تسی پڑھاؤ تسی تھوڑے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تسی نبی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمدے نے
نماز تساں پڑھانی ہے میں تھوڑے پیچھے پڑھنی ہے کیوں اج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا کی بن کے آیا نبی کہے میں امتی بن کے آیا اور کانا دجال الو دا چرخا کہے مرزا غلام احمد قادیانی میں نبی بن کے آیا امتی کہے میں نبی بن کے آیا تو نبی کہے میں امتی بن کے آیا ایک مثال دوسری مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورقہ پڑھیا اس طرح کہ پڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام دی نظر پئی ہے آقا علیہ السلام دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا جدو عمر دے ہاتھ تورات دا ورقہ ویکھیا تے اج مولوی لال کتاب کھول کے بیٹھا آندا قرآن حدیث ٹھیک ہے پر امام دا قول نہیں چھڈیا جا سکتا آندے رہے کہ نہیں وہ بولو یا مولانا زکریا دا تبلیغی نصاب چکی پھر دے رہے بسترے موڑے دے پائے نے بسترے بن کے پنڈو پنڈ راہے ونڈ کہ تبلیغی نصاب چکی ہے جتھے کھول دے وہ کھول کے بھائی اندے رہے قرآن حدیث نہیں قرآن حدیث کے مقابلے سے امام دا قول آ جائے قول نہ چھڑو قرآن حدیث چھڑ دو اٹھاؤ کتاب اصول کرخی چند صفات پر مشتمل مدارس سے پڑھائی جاندی ہے علماء اور طلباء نو پتہ ہے قاعدہ درجے قرآن حدیث کے مقابلے سے امام دا قول آ جائے قول نہ چھڑو قرآن حدیث چھڑو لیکن اللہ کی کہہ رہے ہیں میرے نبیوں جدو میرا نبی آ جائے وہ اپنی کتاباں بولو بند اپنی نبوتاں دے دروازے بھی تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی بنڈ والیو تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل امامہ دی اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامہ دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامہ دی جو نبی دی حدیث آ جائے پھر یہ چیز دی لوڑ رہی دی تو بولو نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتوہ نہیں چل سکتا آقا نے دیکھا ابو بکر کہنے لگے عمر تیری ماں گم پائے نبی نے چہرے وال ویکھ عمر نے نظر اٹھائی تو حضرت عمر آندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا سونے میں اللہ دے رب ہونتے ہیں اسلام دے دین ہونتے تھوڑے نبی ہونتے راضی ہیں آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہے نبی بن کے نہیں آنا بلکہ میرا امتی بن کے آنا ہے اگے جڑی گل سن لو لو کان موسیٰ حیّن اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جان تسی منو چھڑ کے عمر موسیٰ دی اتباع کرو تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ تسی منو چھڑ کے موسیٰ دی پیروی کرو فرمایا لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگے آ جائے اور نبی دا دروازہ چھڑ کے نبی موسیٰ دے دروازے تے جایا جائے آقا فرماتے نے گمراہ ہو جاؤ گے آج نبی نو چھڑ کے امتیاں دے دروازے تے جایا جائے بول دے نہیں ہونا تقلید ہے نہ ہے نا تقلید کی نو کیا جاتا ہے پھر نبی دے مقابلے امتی دی بات آ جائے امتی دی بات منو نبی دی بات چھڑ دیو یہی نہ تقلید اور کی ہے ایک کتا ڈگ پیا ہی نا کھوج کتا تو محلے دے مولوی دے کول آئے بندے کٹھے ساڈے محلے دے جڑا کھوے دے کتا ڈگ پیا انہیں کہا پانی کڈو انہوں نے پانی کڈیا تو بو نہ گئی انہوں نے کہا جی بوکا 100 کڈیا ہے پر بو نہیں گئی انہوں نے کہا 100 بوکا اور کڈو انہوں نے پھر 100 اور کڈیا لیکن بو پھر نہ گئی
انہیں کہا 100 اور کڈو 100 پھر کڈیا 2 پھر نہ گئی مولوی آندا کتا بھی کڈیا جی کہ نہیں یہ نہیں وہ تو ویچی ہے کتا ویچی ہے سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بڑیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا مولوی تسا سارا وس کر چھڈیا یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں یہ حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا یہ دے وچوں آندا ہے بوکا بدبو دا دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا یہ دے وچ کتا تقلید دا پی گیا پورا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا پانی صاف پینا جے مکے جانا بولو کتوں لبڑا پورا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا پانی صاف پینا ہے مدینے جانا پوے گا جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا کو جو وکرا لو آئے گا حشر نو نکما ہو پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے منگ پن کے جھٹ جنے اپنا نگانا ہی 10 کملیا انہیں تینو کی پیانا ہی سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کڈ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے لا تؤمنن به میرے نبیو ایمان ہو دیتے لے ہونے کنے دے کنہ نو کیا جا رہا ادھر میرے آلے دیکھو کنہ نو نبیہ نو تو وعدے دی تکمیل کتے ہوئی پتا جی مسجد اقصی دے اندر سارے نبی بھی باوجود ہوتے جمع ہوئے تے ساڑھے نبی ہوتے حاضر سن ناظر سن تے زندہ سن نماز دا ٹائم ہویا نا کہ آدم آندے نے میں صفی اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے تے جو نماز دا ٹائم تے اللہ آندے نے میرے نبیوں مسلح دے کھلون دا سوچا نہیں ڈھے ہو تو عالم ارواج کی وعدہ کیتا ہے جے کہ جدو آجے گا ساڑھا امام او ہوئے گا مقتدی اسی ہوں گے کہ ہونا دے ہو دے ہدے آسا کھلونا تو میرا اعلان سن لو فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جنہیں میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہندیاں مسلح دے کھلون دا سوچیا اجے کو نبی کھلوتا نہیں سوچیا انہوں نبیہ جو کٹ کے فاسقہ جی شامل کر دیا گا نبی کھلون دا سوچے تو رب کہن نبیہ دی صف چو ہی کر دیا گا تو امتی کول بٹھا کے جماعت آپ کرائی جائے جمعہ آپ پڑھائی جائے تو فتوے بھابیاں دے لائی جائے کھاندے کھیر آپ نے مل دے کٹے دے منہ دے کٹے ہی نہ حلال کر چھڑا گے جیڑا جماعت آپ کرائے وہ دے متعلق تو ہی سوچو نا کہ انہوں کی کیا جا سکتے عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لی در پہ براکا گیا ہے واگا پھڑن نو غلام آ گیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا سوا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اور نبی دے ہوندیا کہ نبی دی گل چل سکتی بولو پیغمبر دی حدیث تے ہوندیا عمر دا فتویٰ بھی نہیں چل سکتا ایک پاگل عورت حضرت عمر دے کول لے آندی گئی انہیں بدکاری کر لئی تو حضرت عمر کہنے لگے لے جو انہوں مدینے دے بعد انہوں رجم کر دیو حد قائم کرن دا فیصلہ عمر نے دے دیتا صحابہ نے جو مدینے دے باہر کھڑیا نا
تو لگے رجم کرتے حضرت علی اونٹ پہ چار دے کہنے لگا کی لگے ہو کرنا عورت نو رجم کہنے لگا کہ پاگل ہے. حضرت علی آدھے نے پاگل پاگل تو حد قائم نہیں ہوتی. جی عمر فاروق نے فتوا دیتا ہے, فیصلہ انہوں نے دیتا ہے. فرمایا عمر فاروق نو نبی دی حدیث دا علم نہیں, ٹھہر جاؤ من عمر نہ گل کر لیں. حضرت عمر دے کول حضرت علی آئے, فرمایا عمر جی وہ پاگل عورت پہ حد قائم کرن دا فیصلہ تو ہاں دیتا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا نبی دی حدیث سے رفع القلم عن الثلاث الصبی حتی یبلغ النائم حتی یستیقظ المجنون حتی یفیق. بچے کو گناہ ہو جائے وہ تے حد قائم نہیں ہوتی, ستے بندے کو گناہ ہو جائے حد قائم نہیں ہوتی, پاگل بندے کو گناہ ہو جائے وہ تے حد قائم نہیں. علی آدھے نے عمر تیرا فتویٰ مننا کہ نبی کی حدیث مننا؟ حضرت عمر نے حدیث سنی, اٹھے کہنے لگے اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر. اگر آج علی نہ ہوندا تو عمر ہلاک ہو گیا سی. اپنا فتویٰ واپس لیا, نبی دی حدیث آئی, عمر نے فتویٰ اور بولو تو صحیح عمر نے فتویٰ. آج مولوی کے سامنے حدیثہ بیان کی جاندیاں نے, مولوی فتویٰ کیوں نہیں واپس لینا؟ مولوی نو کیا جاندا لعن اللہ المحلل والمحلل له, اے حلالہ کرن والا کروان والا دعا تے لعنت ہے. مولوی پھر بھی فتویٰ نہیں جاندا ہے نہیں حلالہ کرواؤ, بلکہ مدرسے احسان کڈے نے حلالے کرنے والے رکھے. اور سچا واقعہ فیس بک تے ایک پیر نے اپنے مرید نو قتل کر دیتا. مرید نے پیر نو گل کی ہوئی, گل یہ ہوئی کہ مرید کی بیٹی نو طلاق ہوئی, پیر نے وہ حلالہ کڈیا. جب پیر کی بیٹی نو طلاق ہوئی, بیٹی کول آئی, مرید وہ کول ہی بیٹھا سی. انہوں نے کہا ابا جی میرے خاوند نے طلاق دے دیتی ہے. اور پیر اپنی بیٹی نو آندا پتر اہل حدیثاں دے مولوی کو چلی جا, توڑنا کہے پاسے جائی. تو مرید کہنے لگا پیر جی میری بیٹی نو طلاق ہوئی تے حلالہ تہاں کڈیا, ہن تہاڈی بیٹی نو ہوئی حلالہ میں کڈاں گا. گل نہیں سمجھ آؤں نہیں. تو پیر جرا کہنا بدبخت نہ ہوئے تھے, انہوں اتنا غصہ آیا, انہیں گیرج چان کے پیر گاہ ٹپا چھڑیا. آپ وہ تھانے پیش ہو گیا, انہیں کہا میں کیوں ماریا؟ میں ماریا سور ماریا ہے. مسئلہ ہے کہ جب شریعت کے خلاف ای طالب علم ہونے سن, ساڈے استاداں کو ایک آئے بند خاوند تے بیوی آئے دو, انہوں نے فتویٰ دیتا. وہ بی بی کہنے لگی جی مولوی کو گئے, انہیں کہا حلالہ کراؤ. میں انہوں مولوی نے کہا مولوی جی حلالہ کدا ہے؟ بی بی تیرا. انہیں کہا طلاق اس اترے نے دیتی ہے, حلالہ میرا کرنا پیا. حلالہ یہ کڈ جا قصور ہے, قصور کرے کوئی جو پڑھے کوئی. حدیث آئی حضرت عمر بن خطاب کے دور سے جڑا بندہ ایک کم کرتا ہے تو زنا دی حد قائم ہوندی سی. صحابی آندے نے اسی اینو زنا سمجھنے سے, پیغمبر دی حدیث کے خلاف قدم نو اٹھانا اسلام اس بات دی اجازت نہیں دیتا. اسلام غیرت دا نام ہے, بغیرتی دا نام ہے. حدیث سنائی جائے مولوی نے سر تے جو بھی نہیں رہی, لیکن عمر دے سامنے حدیث بیان ہوئی, اپنا فتویٰ واپس لیا. اس طرح ہی حضرت عثمان دے کول ایک عورت لے آندی گئی. اس عورت نے 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا. حضرت عثمان آندے نے دا بچہ رکھ لو, بی بی نو رجم کر دیو. صحابہ لے کے جا رہے ہیں, اگو حضرت علی آ رہے ہیں, کہنے لگے کتنے چلے ہے؟ عورت نو رجم لگیا کرن, قصور جرم. انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا. کہنے لگے فتویٰ کنے دیتا ہے؟ جی حضرت عثمان خلیفۃ المسلمین. فرمایا واپس آؤ. فرمایا عثمان فتویٰ تسی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا قرآن نہیں پڑھیا؟ قرآن نے کیا حملہ و فصالہ 30 شہرا, حمل اور دودھ پلان دی مدت 30 مہینے میں. حولین کاملین 2 سال وچوں کر دیو 24 مہینے, 30 جو باقی کنے رہی دے 6 تو 6 مہینے حمل دے ہی نے. تسی کس طرح فتویٰ دے رہے ہو؟ بی بی نے بچے نو صحیح جنم دیتا ہے. حضرت عثمان اٹھے, علی دا متھا چومیا, فرمان لگے لولا علی لہلک عثمان. اگر اج علی نہ ہوندا عثمان ہلاک ہو گیا سی. رب دا قرآن آیا,
عثمان نے اپنا فتوا واپس لیا تے مولوی دے سامنے قرآن دیا آیتاں بیان کرو، مولوی دے سر دے اوتے جو بھی نہیں رہی۔ وہ عید میلاد دی شرعی حیثیت قرآن چو بیان کر رہا جڑی نبی دے 600 سال بعد شروع ہوئی ہے، اور جنہ ایتاں نو فٹ کرنا عید میلاد النبی دے میرے دوستا، انہاں ایتاں دی صحابہ نو سمجھ نہیں آئی، ابو بکر صدیق نو پتہ نہیں لگا، انہاں دے ترجمے دا عمر فاروق نو علم نہیں سی، عثمان و حیدر نو علم نہیں سی۔ اللہ دین دی سمجھ عطا فرمائے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے۔ ایک اور روایت سن لو، ایک بندہ آیا، عمر جی عورت مناسک کے حج ادا کر دی، حج مکمل کر لیا، آن لگیا انہیں طواف الوداع کری دے، طواف الوداع کرنا ہے تو عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے، جنہ ایام چ عورت نماز بھی پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی، کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر کہنے لگے اتھے ہی رہے، طواف الوداع کر کے جائے۔ وہ بندہ کو آندہ ہے نبی دی حدیث ہے کہ عورت طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے اس بندے نے ویکھا، فرمان لگے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں اس حدیث دا علم ہے سی؟ کہنے لگا جی مینوں پتا سی، جلاد نو منگوایا کوڑا لے کے آ گئی، فرمایا نو انچے مدینے دے چوک چ لمحہ پاؤ۔ وہ آندہ جی میرا جرم قصور تسا اپنی قیاس اور رائے دا فتوا دیتا ہے تو میں تھانوں نبی دی حدیث سنا رہا، حدیث سنان دے وچ مینوں کوڑے مار رہے۔ حضرت عمر آندے نے حدیث سنان دے وچ کوڑے نہیں لگا مار، کوڑے تو اس وجہ تو لگا مار تیرے کو نبی دی حدیث موجود سی، تو عمر کے دروازے پہ لہر کیا ہے، کیوں ہے؟ اور جیڑا انسان اج تو بعد جنہیں کو نبی دی حدیث موجود ہے عمر کے دروازے تے فتوا لینا آئے گا، عمر انہوں مدینے دے چوک چ لمحہ پا کے کوڑے مارے گا۔ تو میں کہا اج عمر زندہ ہوندے کنے مولوی چوکا نہیں لمحے پینے سن؟ بول دو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ ایک گلاں کدوں ہو رہی نے عالم رواج، جدوں کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آیا، کافر کن دیا منزلہ اجے پئی لیا سل، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چل بن کے، جنہی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی، سمسان زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اجے آقا دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے، تو میرے ابراہیم نے 4000 سال پہلے نبی دیان تو کنے ہزار یاد کر لو، 4000 سال پہلے تو کی کیا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ رسول بھیج کنہ دے وچوں؟ وہ بولو کنہ دے وچوں؟ مکے جی کون رہندے ہیں؟ وہ بولو جن سن کے فرشتے سن؟ انسان سن؟ نہیں یار، لے لو جے نوریاں جو نبی آؤنگا تو پھر سانو قضائے حاجت دے طریقے کنے دسنے ہیں؟ کھان پین دے طریقے، ماں باپ دے حقوق کنے بیان کرنے سے؟ تو جے نبی نوری ہے تو پھر تینوں کی وہ تو نوریاں دا ہے، تو جے نبی بشر ہے تو پھر بھی میرے بھائی تینوں کی ہو ساڑا ہے؟ وہ حافظ سی نا کو نبینا، تو انہوں کہہ رہے کہ حافظ جی آج کھیر پکی ہے، انہیں کہا تینوں کی، انہیں کہا منو کی، کھیر پکی ہے تو منو کی، انہیں کہا حافظ جی تھوڑے واسطے پکائی، انہیں کہا تینوں کی،
جے نبی نوری ہے تو تینوں کی، جے بشر ہے پھر بھی تینوں کی. بشر ہے ساڈا نوری ہے، نوری پر نوریاں نو کیوں دئیے؟ نوری کہہ کے پیغمبر نو نور کہہ کے نبی دی شان ودائی نہیں کٹائی ہے. کیونکہ آقا جدو معراج تے گئے نے اتھے نوری بھی نہیں جا سکیا جتھے بشر ٹر گیا. نوری تے سدرت المنتہا تے ساتھ چھٹ گیا. ہن نبی علیہ السلام کتھے گئے؟ 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے تے میرا نبی 14 طبقہ تو ہوتے. اس طرح ہی اللہ رسول بھیج اینا انسانہ چو، جنہ چو نہیں. جن مخلوق ایسی ہو تو نظر ہی نہیں ہوتی، تو جنہوں جن نظر آ جائے نا پھر انہوں پوچھو کس پا بیج دی بول دے نہیں. جنہ چو نہیں، نوریاں چو نہیں، کنہ چو انسانہ دے وچوں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ترجمہ کیے مکے چن چڑھیا جد لوئی سونا کالی کفر دی رات مقام میں آیا راؤ پلیا جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخام میں آیا پھسے ہوئے سل جڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤ پھڑ بنے لا میں آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے سترے نصیب جگاں میں آیا جڑیا آمنہ نے ایڈا لال سونا تے پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں شیر پیتا حلیمہ دا حلم ہویا تے رتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں شیر پیتا حلیمہ دا حلم ہویا تے رتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں پین شیما اپنے ویرے نو لوریاں دیندی تے نالے آدھی کیے اینا چاہ منو سکے پائی دا نہیں. سنو مسلک اہل حدیث دی دعوت ایرے گہرے پیچھے ایویں لگ ٹرنا میرے دوستا ایک کام دنائی دا نہیں جدو کول قرآن حدیث ہوئے پھر ہیر رانجا لوکاں نو سنائی دا نہیں جنو کپڑے سین دانا وطر ہوئے اوہدے کولو ایویں کپڑا سوائی دا نہیں جنو گوشت بنان دی نہ جاچ ہوئے انہوں سمجھو پتر کسائی دا نہیں جنو دیگ پکان دانا ول ہوئے انہوں سمجھو پتر نائی دا نہیں جدو قرآن حدیث دانا علم ہوئے مولوی جی فتوہ ایویں وابیاں تے لائی دا نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے میں تھوڑے تے پھر نہ احسان کیتا، مجھے تھوڑے تے ترس آ گیا۔ تو احسان کی کیتا ہے؟ اکھاں دیتیاں نے بہت بڑا احسان ہے۔ انہوں پوچھو بھی نہیں اکھاں کور نہیں، اکھاں کنے دیتیاں نے؟ تو کوئی اکھ ضائع ہو جائے تو کائنات دی کے دکان تو لب دی؟ بولو۔ امریکہ جو ایک بندہ اکھ پوا گیا 22 لاکھ روپیہ لایا پتھر دی، میں نظر آؤں یہ ہے نہیں، میں کہ 22 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں آؤں تو جنہیں سارا کچھ مہر دی دے چھڑے ہے۔ اکھاں اللہ نے دیتیاں نے وینا گہرا نو ہے ظالمہ، زبان اللہ نے دیتی ہے گن گہرا دے گانا ہے، ہاتھ اللہ نے دیتے نے اٹھانا گہرا آگے میں، پیر اللہ نے دیتے نے چل کے غیر کو جانا ہے، پیشانی رب نے بنائی ہے جھکانا گہرا آگے میں۔ ہاتھ کنے لائے نے رب نے؟ جی ہاتھ دو نے تو بولو اکھاں کنیاں نے؟ دو۔ کن کنے نے؟ دو۔ پیر کنے نے؟ سر کنے نے؟ یہ کیوں ایک بنایا؟ سر بھی دو ہونے چاہیے ہیں، اور سر اس واسطے رب نے ایک بنایا کہ سر بھی ایک تے میرا در بھی ایک۔ دوسرے در تے اگر سر جھکنا ہوں رب دو سر لاندا کہ ایک میرے کے جھکائی جائے کہ دوجے پاسے جھکائی جائے۔ شیخ القرآن مولانا محمد شیخ پوری صاحب نا ایک بی بی ککڑی نو پھڑ کے مارے پئی، ککڑی نو پھڑ کے نا تو مارے پئی۔ بابا جی کہنے لگے بی بی ہے مرغی نو کیوں مارن رہی ہے، مرغی نو کیوں مارنی ہے بھائی؟ کہنے لگی مولوی جی کچھ نہ پوچھو ہے بڑی چول جی ہے، کی کر دی یہ دانے ساڈے لوگ کھاندی ہے تے آنڈا گوانڈیاں دے دی ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ تو مولانا فرمان لگے نو مارنی کیوں ہے؟ اتری نو سمجھان رہی ہے بھی جتھوں دانے کھائیے آنڈا بھی اتھے ہی دے دے تے آنڈا گوانڈیاں دین ٹر جائے۔ مولانا فرمان لگے بی بی تیرے اینے کو دانے کھا کے ایڈا کو آنڈا گوانڈیاں دے کھڈے ہی دے تے نوارا نہیں کھاندا تے تو رب دیاں دن رات نعمتاں کھا کے ایڈا سر غیر دی ڈھیری تے جھکائے رب نو بھی وارا نہیں کھاندا۔ کوئی گل نہیں سمجھ آؤں ڈئی جے؟ اور دنیا کے اندر ایک نماز ہے، ایک نماز ایسی ہے جہدے چ رکوع بھی نہیں سجدہ بھی نہیں، وہ کیڑی ہے؟ یہ لیا جی کیڑی ہے نماز؟ نماز جنازہ ایویں ہی ہے نا؟ کیوں نہیں رکوع سجدہ کرنا؟ اگے میت ہے، میت نبی بھی ہوئے، ولی بھی ہوئے، صحابی بھی ہوئے، بزرگ بھی ہوئے، پیر بھی ہوئے، عبد القادر جیلانی بھی ہوئے، علی حجویری بھی ہوئے۔ جدو 4 فٹ میت ٹائیں ادو رکوع بھی نہیں سجدہ بھی نہیں، تو جدو 4 فٹ ٹائیں پھر کیویں رکوع سجدہ؟ مجھے یہ بات سمجھا نا، سمجھ آؤں ڈئی جے کہ کوئی نہ کہ اگلی بھی جان ڈئی جے۔ اس واسطے میرے دوستو اللہ دین بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ بھائی ایک رکا ہے کہ سورۃ فاتحہ امام دے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ پہلی روایت ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں فرضی ہے نفلی ہے سنتانی ہے کوئی بھی نہیں جہاں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ اعتراض یہ کیتا جاتا ہے یہ خلف الامام دے لفظ نہیں۔ مسئلہ سنتے ہو نا بھائی؟ کنز الامال کتاب الصلاۃ باب القراء پہلی حدیث، کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے، انہیں حدیث آندی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگے 12 سنداں جید اسناد دے نال انہیں لفظ آندے نے خلف الامام، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ایک حدیث، دوجی حدیث وائل بن حجر راوی نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھتا ہے انہوں چاہیے کہ وہ سورۃ فاتحہ وہ بولے سورۃ فاتحہ پڑھے، فلیقرأ انہوں چاہیے۔
اس واسطے نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی، آپ نے قرات بوجھل ہو گئی، صحابہ نو کیا کی پڑھ دے اللہ رسول جو تو ہی پڑھی جانے ہوئی پیچھے وہی پڑھی جانے ہیں، فرمایا آج تو بعد سوائے فاتحہ تو تہاں میرے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس واسطے فاتحہ تو بغیر نماز نہیں۔ ایک بندہ اپنی بیوی نو آندا دال پکا، دال تو انہاں وچ لسن پاندی ہے، ہلدی پاندی ہے، پیاز پاندی ہے، وچ مرچاں پاندی ہے، ہریاں مرچاں، دھنیا، سارا کچھ، دال پاندی کو نہیں۔ تو بندہ آن کے ذرا دال لے آنا تو پانی پا کے نا کولی چ لے آتی ہے، وہ تھلے برکی ڈاندا ہے، دال دا دانا ہی کوئی نہیں، دال نہیں، ہاں ہائے دال تو بھول گئی ہے، بول دے رہی، انہیں کہنا ہے پکایا سیری۔ جس طرح ہانڈی دال تو بغیر نامکمل ہے نا، نماز دی دال جڑی ہے سورت فاتحہ ہے، ایویں سورت فاتحہ نہ پڑھو گے باقی سب کچھ پڑھو گے نماز کو نہیں جے۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا، وہ کہہ رہے ہیں جی ایک مولوی صاحب نے وہ آندے نے کہ جڑا سورۃ فاتحہ پڑھے نا منہ چ اگ پائی جائے، وہ جھوٹ بولتا ہے، ایڈا جھوٹ ہے جی بلی نو آکھو اونٹ ہے، گل صحیح جی۔ یہ ہدایہ دا مسئلہ ہے فقہ دا کہ جڑا سورۃ فاتحہ پڑھے وہ منہ چ اگ، یہ فقہ دا مسئلہ ہے، حدیث دا مسئلہ نہیں۔ تو اسی فقہ تے نہیں چلنا، اسی حدیث تے چلنا ہے۔ اگر فقہ تے چلو گے تو فقہ دے وچ اور بھی مسئلے بڑے نے، تو مولوی کو ایڈا فقہ دا سکا تو ممبر تے فقہ بیان کرے، پھر قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ کبھی کہ مولوی نے ویکھیا جو نے ممبر تے چڑھ کے فقہ بیان کیتی ہے؟ تو اس واسطے فقہ دا مسئلہ ہے، حدیث دا مسئلہ نہیں۔ حدیث ہے یہ کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ساڈے بھائی اکبر جڑے شہید ہوئے نے جموں کشمیر دے اندر، اللہ تعالیٰ انہاں دی شہادت کو قبول فرمائے، انہاں دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ انہاں دے بڑے بھائی جڑے پروگرام کرو اشرف مجاہد صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ برکات نازل فرمائے، اور تمام علماء دا بیان کرنا اللہ قبول فرمائے، تسا احباب دا آنا بھی اللہ قبول فرمائے، اللہ قبر حشر دیا سختیاں کو محفوظ فرمائے۔ ساڈے تحریک المجاہدین دے جنہیں مجاہدین جہاد کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ میرے مولا جتھے جتھے مجاہدین لڑ رہے ہیں اللہ قبول فرما، جتھے پاکستان دی آرمی لڑ رہی ہے جس جس جگہ تے اللہ غیب دے خزانیاں چو مدد فرما، اللہ پاکستان دے چپے چپے دی حفاظت فرما، پاکستان دے دشمنانوں اللہ نست و نابود فرما، اللہ اس ملک دے اندر امن پیدا فرما، اللہ اس ملک دے دہشت گردان دا ستیہ ناس کر دے۔ میرے مولا جتنے ساڈے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا ہسپتال بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما، میرے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام۔